بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، مذہب اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس دین کی ایک پوری تعبیر، دین کے مشمولات، دین ہم سے کیسے متعلق ہوتا ہے، روئے زمین پہ سے کون لے کے آتا ہے، ایک ایک بات کو ہم تفصیل سے جان رہے ہیں۔ غامدی صاحب کی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے جو دین حق کے نام سے چھپا اور کئی سال کی محنت کے بعد غامدی صاحب نے اس میں پورے دین کا جو نظام فکر ہے، اسٹرکچر ہے، اس کے احکامات کیسے لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں، اس کو بتایا ہے۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں جانا تھا کہ اب قیامت تک روئے زمین پہ اللہ کی کتابیں ہیں جو حکومت کریں گی، اور ان کتابوں کو علماء مسلمان امت تک، لوگوں تک اور غیر مسلموں تک بھی پہنچائیں گے۔ علماء کی ذمہ داری کیا ہے، اس پر غامدی صاحب نے ابتدائی گفتگو کی تھی، لیکن آج میں چاہوں گا کہ اسی بحث کو آگے بڑھائیں اور تفصیل سے جانیں کہ جدید دور کے تقاضوں میں دین کی جو تصویر سامنے آتی ہے اس میں علماء کو کیا کام اختیار کرنے چاہیے۔ اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے اس سابق ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پورا ایک تصور ہے جو آپ کے گفتگو سے سامنے آ رہا ہے، دین کی حقیقت، عبادت کیا ہے، اس کے بعد یہ ہم سے کیسے متعلق ہوتی ہے، مراسم عبودیت کیسے ڈھلتے ہیں، اور پھر شریعت کے وہ تقاضے روئے زمین پہ نبی اور رسول لے کے آتے ہیں، کتابوں کی حقیقت، اور اب قیامت تک علماء کی ذمہ داری۔ میں آج بحث کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، جب اللہ کے پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا اور اسحاق امام صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، حتمی حجت لے کر آئے ہیں، قرآن مجید کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، علماء کی ذمہ داری ہے۔ بظاہر یہ ذمہ داری بہت بڑی لگتی ہے، لیکن ہم جب معاشرے میں نظر دوڑاتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ دین مختلف فرقوں کی صورت میں، اور دین کے بارے میں جب کوئی سوال کرتا ہے تو اس پر ایک فتویٰ، ایک تحکم، ایک جبر، ایک ترشی نظر آتی ہے۔ علماء کی یہ ذمہ داری جب اللہ نے ڈالی ہے تو اس ذمہ داری کے کیا کچھ تقاضے بھی ساتھ میں بتائے ہیں؟ کیا وہ تاریخی پس منظر ہے جس میں علماء کے ہاں یہ رویہ ہمیں دنیا میں نظر آتا ہے؟ یہ جو رویے ہیں یہ تو تاریخی عمل کے نتیجے میں اور اس سے پیچھے کیا کچھ ہو چکا ہے اس کی روشنی میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ صرف ہمارے ہاں پیدا نہیں ہوئے، اگر آپ باقی مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو اس طرح کے اثرات نظر آتے ہیں۔ مسیحیت کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، بڑی طویل تاریخ ہے۔ اسی طرح کا معاملہ یہود کی تاریخ کا ہے، اس کی تاریخ تو بڑی حد تک خود بائبل میں محفوظ ہو گئی ہے۔ تو یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبروں کی بات کریں تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں یہ کام انجام دیتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے اس منصب کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر قدم پر ان کی اصلاح بھی کرتا ہے، جہاں کہیں اجتہاد میں بھی غلطی کریں تو فوراً اس کی تصحیح کر دی جاتی ہے۔ تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ جب عام انسان یہ ذمہ داری اپنے لیے منتخب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہوتا ہے، کبھی ان کا فیصلہ ہوتا ہے، کبھی ان کے والدین کا فیصلہ ہوتا ہے، کبھی ان کے ماحول کا فیصلہ ہوتا ہے، کبھی ان کی معاشرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی تاریخ میں ہوا ہے کہ ریاستوں نے اس طرح کے فیصلے بعض لوگوں کے بارے میں کر دیے، تو یہ فیصلے چونکہ انسانی سطح پر ہوتے ہیں یہ غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے جو نظم بنایا جاتا ہے یا تعلیم و تربیت کا جو نظام تجویز کیا جاتا ہے اس میں بھی بعض خامیاں ہوتی ہیں، تو یہ چیز تو قیامت تک ایسے ہی رہے گی۔ ہم یہاں جس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کے آنے کے بعد اب قیامت تک دین کا تنخواہ ماخذ تو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ٹھیک، یہ بات جب کہی جاتی ہے، اور جس طرح میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، تو اس کو اس طرح سمجھیے کہ آسمان پر اس کائنات کا پروردگار ہے، اس نے انسانوں کے ساتھ رابطہ پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ہم تک پہنچنے کی ابتدا ہوئی۔ ٹھیک، اس کے لیے وہ خود یہ بتا رہا ہے کہ وہ انسانوں کے اندر سے کسی شخص کا انتخاب کرتا ہے، یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں آسمان سے ایک کتاب براہ راست میں دے دیتا ہوں، تم اس کی روشنی میں اپنے لیے ہدایت کا اہتمام کر سکتے ہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میں انسانوں کے اندر سے کچھ لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں، ان کو پیغمبری کے منصب پر فائز کرتا ہوں، پھر ان کے ساتھ کتابیں نازل کرتا ہوں۔ ہمارے پاس جو قرآن مجید میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرر کی آیت ہے اور جو دہرائی گئی ہے قرآن مجید میں، اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا ہے،
والذی بعث فی الامین رسولا منہم، ان کے اندر سے ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کہاں ہوئی ہے؟ امیوں میں، عرب کے لوگوں میں۔ ان کے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو خدا کے قانون کی تعلیم دیتا ہے، خدا کی بھیجی ہوئی حکمت سکھاتا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پھر اس کا مقصد بیان کیا ہے تاکہ وہ پاکیزگی اختیار کریں۔ تو پیغمبر کی ذات ہی اصل میں ماخذ ہے۔ اب پیغمبر کی جگہ تو کوئی اور نہیں لے سکتا، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ میں پیغمبر بن جاؤں، کوئی اور پیغمبر بن جائے۔ جب قرآن مجید نے یہ بات کہہ دی کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ ادھر سے رابطہ ہو سکتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ یہ رابطہ اب کریں گے۔ اچھا، دونوں کا راستہ، دونوں کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر آپ ایک پیرالل نظام، متوازی نظام قائم رکھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ کی ذات والا صفات نہیں رہ سکتی۔ یعنی جس وقت آپ دو راستے کھول دیتے ہیں یا تین راستے کھول دیتے ہیں، میں اگر چاہوں تو میں کچھ ریاستیں کر کے، کچھ چلے کاٹ کے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت حاصل کر سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ بھی بعض موقعوں کے اوپر فلاں اور فلاں کو یہ ہدایت دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ یہ راستہ اگر کھلا رکھا جائے تو نہ نبوت کے کوئی معنی رہتے ہیں، نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم نبوت کا کوئی مفہوم بنتا ہے، اور نہ یہ بات پھر کہی جا سکتی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ ٹھیک، یہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارا کلمہ یہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اب توحید کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کی جا سکتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کے منصب کا کوئی پہلو اب کسی دوسرے سے متعلق کیا جا سکتا ہے۔ تو رسالت کا منصب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے، تو اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اعلان جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ نبوت ختم ہو گئی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ نبوت ختم ہو گئی، تو اس کے ساتھ وضاحت کی اس بات کی کہ لم یبقى من النبوت الا المبشرات، یعنی نبوت صرف دعوے کی حد تک ختم نہیں ہوئی، ماموریت کی حد تک ختم نہیں ہوئی، اپنی طرف سے اپنے آپ کو نبی کہنے کی حد تک ختم نہیں ہوئی، بلکہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ختم ہو گئی، اور یہی ختم ہونی ضروری ہے تاکہ کوئی متوازی راستہ اب باقی نہ رہے۔ جب کوئی متوازی راستہ باقی نہیں رہا تو پھر اب ہم انسانی دنیا میں آ گئے، یعنی آسمان کا رابطہ۔ تو ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز چھوڑ کر گئے ہیں؟ یعنی ایک وہ سنت ہے جو آپ نے دین کے عملی معاملات میں جاری کر دی، اس کی تاریخ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کا جو دین ہمیشہ سے جاری تھا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بنی اسماعیل کے ہاں ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہدایت فرمائی کہ آگے اسی کو جاری کر دیا جائے۔ ظاہر ہے اس میں جہاں اصلاح کی ضرورت تھی اصلاح ہوئی، جہاں تجدید کی ضرورت تھی تجدید ہوئی، لیکن جاری کر دیا گیا، وہ جاری کر دیا گیا۔ اب وہ ہمارے پاس اس مسلمان امت کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہو کر موجود ہے۔ ٹھیک، اس کو کسی کتاب سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مسلمانوں کے اندر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ یعنی جس وقت ہمارا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو قریب کی مسجد میں جا کے دیکھ لیتا ہے نماز پڑھی جا رہی ہے، رمضان آتا ہے روزے رکھے جا رہے ہیں، اسی طرح کی باقی سب چیزیں جو عبادات سے متعلق ہیں، نکاح طلاق سے متعلق ہیں، ایسے ہی جو تجہیز تکفین سے متعلق ہیں، تطہیر بدن سے متعلق ہیں، وہ معاشرہ منتقل کر دیتا ہے۔ اس کا جو ریکارڈ ہے وہ ہمارے فقہا ہر دور میں ترتیب دیتے رہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی ظاہر کتابیں لکھی جاتی رہتی ہیں اور اس کو کتابوں میں بھی ثبت کیا جاتا رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو دین کے ماخذ کی حیثیت تو رسالت مآب کو حاصل ہے، لیکن جو دین آپ ہمیں دے کر گئے ہیں وہ ظاہر ہی دو صورتوں میں ہمارے پاس موجود ہے، یعنی قرآن مجید اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سوانح، آپ کا اسوہ حسنہ، اور جو کچھ آپ نے علم اپنے پیچھے چھوڑا ہے، یعنی لوگوں نے آپ سے سوالات کیے ہیں، کوئی بات پوچھی ہے، کسی چیز کی آپ نے وضاحت کی ہے، اس کو تاریخی ریکارڈ کی حیثیت سے اس امت کے جلیل القدر لوگوں نے بڑی حد تک تنقیح کر کے کتابوں میں ثبت کر دیا ہے۔ ان کو ہم حدیث کی کتابوں کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ جب یہ بات بالکل واضح ہوگی کہ ہمارے پاس اب یہی کچھ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو جاننا ہے، اس کی تعبیر کرنی ہے، اس کی تشریح کرنی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز بھی، کا وہ سائنس کا علم ہو، فلسفے کا علم ہو، طب کا علم ہو، وہ محض کتاب سے تو اپنا عمل نہیں شروع کر دیتا نا،
اس میں ہر دور میں آپ کو وہ لوگ پیدا کرنا پڑتے ہیں جو اس علم میں مہارت حاصل کریں. تو دین کے علم کا ماخذ تو یہ چیزیں ہیں. یعنی اب نہ میں دین کا کوئی علم آسمان سے براہ راست لا سکتا ہوں، نہ ابو حنیفہ لا سکتے ہیں، نہ شافعی لا سکتے ہیں، نہ کوئی اور شخص لا سکتا ہے. وہ تو آ گیا، آخری بار آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آ گیا، قرآن اور سنت میں ہمارے پاس موجود ہوا، اور اس کی تشریح، اس کی تفصیلات وہ ہمارے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی صورت میں، آپ کے اسوہ حسنہ کی صورت میں، آپ کی سیرت کی صورت میں وہ بھی بڑی حد تک منتقل ہو گئے. اب اس سب کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے. اس کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ عام آدمی کو اس سے متعلق کریں. اچھا، یعنی عام آدمی تو بہرحال اپنی دنیا کی زندگی بسر کرتا ہے نا، اس کو تو کوئی محنت کرنی ہے، کوئی مزدوری کرنی ہے، کسی جگہ کو معاش کی جدوجہد کرنی ہے، پھر لوگوں کے اذواق مختلف، وہ چیزوں کے بارے میں جو رویہ اختیار کرتے ہیں اس میں بہت کچھ اختلاف. تو جیسے دوسرے علوم و فنون میں ہر آدمی اس کا ماہر نہیں ہوتا، درا حال ہے کہ وہ علوم و فنون ہماری زندگی سے متعلق ہوتے ہیں. جیسے مثلا طب کا علم ہے، جیسے مثلا انجینئرنگ کا علم ہے، اسی طرح اب تو سائنس اپنے بہت سے علوم کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل ہو گئی ہے. لیکن اس میں بھی آپ ہر حال میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان سے اس کے ماہرین پیدا ہوتے رہیں. تو یہ علماء کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، یعنی یہ در حقیقت انسانی معاشرے کی ضرورت ہے کہ جو علم بھی وہاں پایا جاتا ہو، خواہ وہ تجرباتی علم ہے، خواہ وہ مشاہدے پر مبنی علم ہے، اور خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا علم ہے جو اس کی کتابوں میں اور اس کے پیغمبروں کے ذریعے سے ملتا ہے. اس علم کے ماہرین کا پیدا ہونا فطرت انسانی کا اور معاشرے کا تقاضا ہے، ہر حال میں ہو. اس کو سامنے رکھ کر اب قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھیے جس کی میں اس سے پہلے وضاحت کر چکا ہوں. وہ اصل میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتی ہے. قرآن مجید میں وہاں کوئی سوال خود قرآن نے باقی نہیں رکھا، اچھا، سوائے ان چیزوں کے کہ جن کو آپ پھر تفصیلات میں طے کرتے رہتے ہیں. اس میں سب سے پہلی بات جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی وہ یہ تھی کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ. پس منظر بتا چکا ہوں کہ جس وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیل گئی، ہر جگہ آپ خود نہیں جا سکتے تھے، مختلف بستیوں میں لوگ خود جزیرہ نما عرب میں ایمان لے آئے. ان میں سے بعض وہ بھی تھے جو دور دراز دیہاتی علاقوں میں رہتے تھے. ان کے ہاں سے جب یہ معلوم ہوا کہ لوگ اسلام تو قبول کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے اندر اسلام کی صحیح اسپرٹ اور روح نہیں منتقل ہوتی، وہ ایمان اور اس کے تقاضوں کو ٹھیک طرح نہیں جانتے، اللہ کی کتاب ان سے کیا چاہتی ہے اس کے علم میں بڑی کمی رہ جاتی ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں لوگوں کو بھیجا بعض موقعوں کے اوپر. آپ کے علم میں ہے کہ بعض جگہ حادثے پیش آ گئے جب معلمین بھیجے گئے. تو یہاں قرآن مجید نے پھر آخر میں سورہ توبہ کے آخر میں جا کے یہ آیت نازل کی. اس کے اوپر یہ کہا ہے کہ لوگوں کی تربیت اور اصلاح کے لیے صادقین ہونے چاہیے کسی سوسائٹی میں، یعنی جو صداقت سے زندگی بھی بسر کریں، صداقت سے دین کو بھی جانتے ہوں. اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ طریقہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن خود بیان کر رہا ہے. اچھا، میں نے عرض کیا کہ اس میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یعنی یہ سارے مسلمانوں سے تقاضا نہیں کیا جا رہا. ہر مسلمان کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ کون سا علم ہے؟ وہ جو عمل کے لیے ضروری ہے، وہ جو عقیدے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے، وہ جو اللہ سے تعلق کے لیے اس کی زندگی میں درانا چاہیے. لیکن جو چیزیں سمجھنے کی ہوتی ہیں، جن میں اختصاص پیدا کرنا ہوتا ہے، جن میں رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کریں. جیسے کچھ لوگ اپنے آپ کو طب کے علم کے لیے وقف کریں، سائنس کے لیے کچھ لوگ سائنس کے لیے وقف کریں. یہ جب تک نہیں ہوگا، اور اسی کا اہتمام کرتا ہے سارا عالم، اسی کا اہتمام کرتا ہے. یہ جو آپ ادارے بناتے ہیں، یہ جو آپ تعلیم دیتے ہیں، تو ہر معاشرہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی ضرورتیں کیا ہیں. اگر اس کی ضرورتیں انجینئر ہیں، اس کی ضرورتیں ڈاکٹر ہیں، اس کی ضرورتیں سائنسدان ہیں، اس کی ضرورتیں ماہرین معیشت ہیں، تو یہ پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ ہر آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا متعلق ہوتا ہے بجٹ ہماری زندگی سے. جب کسی ملک کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو ہماری زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. کہیں قیمتیں بڑھ جانی ہے، کہیں روٹی کھانی مشکل ہو جانی ہے، لیکن کیا ہم میں سے ہر شخص
معیشت کے پہلو سے اس کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا انالیسس کر سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کے اندر اتر سکتا ہے؟ اس میں کیا غوامض اور اعداد و شمار کے کیا ہیر پھیر ہوتے ہیں ان کو جان سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہر فن اور ہر علم کے ماہرین پیدا ہوں، اور یہ سارے لوگ نہیں ہو سکتے، یعنی آپ یہ توقع نہیں کر سکتے۔ تو قرآن مجید نے دیکھیے بات کہاں سے شروع کی، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یعنی اب ظاہر ہے کہ آج کا زمانہ تو نہیں تھا کہ چند اہل علم ہیں وہ مدینے میں موجود ہیں، وہ یثرب میں نہیں ہے تو مکے میں بٹھا دیے گئے ہیں، وہ آج ہم نے واشنگٹن میں بٹھا دیے ہیں اور وہ ساری دنیا سے بیٹھ کے بات کر لیں۔ ٹھیک۔ اس وقت تو ظاہر ہے بستیاں تھیں، ان میں لوگ تھے، دور دراز علاقے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں بعض وقت مہینوں کا سفر کرنا پڑ جاتا تھا۔ تو یہ کہا گیا کہ ہر قوم میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر مسلمانوں کی بستی میں سے کچھ لوگ آئے، اور کچھ لوگ آ کے کیا کریں۔ اب دیکھیے نا کہ یہاں ایک ایک سٹیپ کو خود قرآن واضح کر رہا ہے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، یعنی مسلمانوں کے ہر گروہ، ہر جماعت میں سے ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ نکل کے آئیں۔ اب وہ طائفہ یا کچھ لوگ کیا کریں آ کے، لیتفقہوا فی الدین، دیکھیے الفاظ ہی بالکل بدل گئے۔ قرآن مجید میں ہمارے ہاں تو اب عالم کا لفظ ہے جو ہم بولتے ہیں، عالم کا لفظ تو اصل میں قرآن مجید کے اندر بولا جاتا ہے جہالت کے مقابلے میں، یعنی انسان کو اپنی جہالت ہر شخص کو دور کرنی ہے۔ ٹھیک۔ وہ لوگ جو علم کے سچے طالب ہوتے ہیں اور چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، یہ سچی طلب اور یہ چیزوں کو جاننے کا جذبہ یہ تو ہر شخص میں پیدا ہونا ہے۔ وہاں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یکساں کیسے ہو سکتے ہیں، وہاں تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی سچی خشیت اصل میں جاننے والوں ہی میں پیدا ہوتی ہے۔ تو وہاں علماء کا لفظ اصطلاحی مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہوا، قرآن مجید اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتا۔ ایک جگہ پر قرآن نے اس کو ایسے استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ کے جو دین کے علم میں رسوخ رکھتے ہیں، اور یہاں اس کو اس طرح استعمال کیا ہے کہ وہ جب آئیں تو آ کے کیا کریں، لیتفقہوا فی الدین، یہ دین ہے۔ اب دین ہم متعین کر سکیں، یعنی قرآن مجید ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی جو روایت ہمارے پاس موجود ہے۔ ٹھیک۔ یعنی یہ گویا واضح ہو گیا کہ دو چیزوں میں دین منحصر ہے، قرآن اور سنت، اور اس کی شرح، اس کی وضاحت، حضور کا اسوہ، آپ کی تاریخ، آپ کی سیرت، ظاہر ہے وہ ہمارے لیے روشنی ہے۔ تو وہ تینوں چیزیں موجود ہیں، اس میں اب آدمی نے آ کے کیا کرنا ہے، تفقع پیدا کرنا ہے۔ یعنی یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے، عربی زبان کے علماء جانتے ہیں کہ اس کے اندر آخری درجے کا اہتمام ہے۔ اچھا۔ یعنی ویسے تو لفظ فقہ بھی اس کو ادا کر دیتا، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ لوگوں کے اندر اس کی سچی بصیرت پیدا ہو، تفقع ہو، اس کے اندر اترے۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ تفقع کیسے ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ بالکل عقلی چیز ہے۔ ٹھیک۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا ہی بہت کافی ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو اپنی تمام توجہات کا مرکز بنا لیں، سنت کے بارے میں ان کا علم موجود ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کے لیے تو یہ بڑی سادہ بات تھی، ان میں جو لوگ علماء صحابہ تھے، جس طرح ہم عبادلہ کو جانتے ہیں، عبادلہ ثلاثہ کو، جیسے ہم معاذ بن جبل کو جانتے ہیں، یا دوسرے جلیل القدر علماء صحابہ کو جانتے ہیں، یا تابعین کے علماء ہیں، تو ان کے لیے یہ معاملہ یہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے علم آگے بڑھتا ہے تو لوگ اس پر غور کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے مختلف غوامض دیکھتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ جب آپ عجم میں جاتے ہیں تو وہاں خود عربی زبان کا جاننا، عربی زبان کی نحو، عربی زبان کی صرف، عربی زبان کا علم بلاغت، اس کے لغت تک کس طرح رسائی حاصل کرنی ہے، یہ سارے علوم بنتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ پھر سادہ نہیں رہتا آگے جا کر، کیونکہ لوگ، حالات، ان میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہیں۔ تو لیتفقہوا فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین تک رسائی کے لیے، دین کے اندر اترنے کے لیے جو چیزیں بھی درکار ہیں، اب اس کو جاننے والے لوگ پیدا ہوں۔ جب وہ لوگ پیدا ہو جائیں تو آپ دیکھیں آگے کیا کہا ہے، یعنی پہلے کیا کہا، سب کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، تو بتا دیا کہ یہ حقیقت میں جس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ اچھا۔ یعنی کچھ لوگ نکل آئیں، یہی کافی ہے۔ پھر یہ کہا کہ ہر بستی میں سے نکلیں، یہ ظاہر ہے کہ قدیم تمدن کی ضرورت تھی، کیونکہ ایک جگہ سے بیٹھ کر یا کسی مرکزی مقام سے بیٹھ کر آپ لوگوں تک بات نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو کہا ہر بستی میں سے، ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے 2-4 لوگ اس مقصد کے لیے نکلے۔ نکل کر کیا کریں، دین میں تفقع حاصل کریں، دین کی گہری بصیرت حاصل کریں، یہ کام کریں۔ اچھا، اب یہ کہ یہ کام جب وہ کر لیں تو اس کے بعد پھر کیا کریں، لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ،
اذا رجو، یعنی علم حاصل کر کے دین کی سچی بصیرت اپنے اندر پیدا کر کے اپنی بستیوں میں جائیں اور وہاں جا کر اپنی قوموں کو انذار کریں۔ انذار کریں۔ اب یہ قوموں کو انذار کریں، اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ انسان جس جگہ پیدا ہوتا ہے، جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، جس کی زبان بولتا ہے، جس کے پس منظر سے واقف ہوتا ہے، جس کی تاریخ پر اس کی نظر ہوتی ہے، جس کی معاشرت کو وہ سمجھتا ہے، اسی کو دین سکھا بھی سکتا ہے۔ آج کے زمانے کو اس لیے قیاس نہ کیجئے کہ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن رہی ہے، یہ صورتحال قدیم میں نہیں تھی۔ ایک علاقے کی زبان، اس کا محاورہ، اس کا انداز، بات کرنے کے طریقے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ اپنی اپنی قوم کو جا کے وہ خبردار کریں۔ تو پہلی بات یہ کہی کہ جب لوٹیں تو اپنی قوم میں جائیں، دوسرے یہ کہ اپنی قوم کو مخاطب بنائیں، یعنی ان کی ذمہ داری اصل میں وہ جہاں سے آئے ہیں وہاں ہی ہے۔ ٹھیک۔ اور اس کے بعد کام بھی بتا دیا کیا کریں، وہ انذار کریں۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہی کام ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر بھیجتا رہا ہوں۔ تو اب ہمارے پاس ظاہر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے بعد جب نبوت ختم ہو گئی تو علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خبردار کرنے کا یہ کام کریں۔ اس کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ وہ قرآن کو بنیاد بنائیں، قرآن کے ذریعے سے تذکیر کریں۔ قرآن ہی اصل میں نذیر للعالمین ہے، لوگوں کو خبردار کرنے کا کام کیا جائے۔ جب وہ خبردار ہوں گے تو پھر دیکھیے عقلی طور پر اس کے کچھ نتائج نکلیں گے۔ یعنی آپ نے قرآن پہنچایا، آپ نے قرآن کی تعلیم عام کی، آپ نے قرآن مجید پڑھ کر سنایا، آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ لوگوں تک پہنچایا، یہ سب کام آپ کر رہے ہیں۔ اب جو لوگ اس کی جانب متوجہ ہوں گے مختلف قوموں میں سے، وہ آپ کی قوم مسلمان ہے تب بھی ہوں گے، غیر مسلم ہے تب بھی ہوں گے۔ جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے تو اب آپ نے ان کی مزید تعلیم کا اہتمام کرنا ہے۔ تو مزید تعلیم کے اہتمام میں کہیں قرآن پڑھایا جائے گا، کہیں قرآن مجید میں جو دین بیان ہوا ہے اس پورے دین کی تعلیم دی جائے گی، کہیں قرآن مجید سے متعلق جو چیزیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں یا دین سے متعلق جو ہدایت آئی ہے یا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے اس کی تعلیم دی جائے گی، کہیں سنت کے بارے میں کوئی سوالات پیدا ہوں گے تو اس کے ریکارڈ کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ تو یہ عمل ہے جو اصل میں انذار کے تابع کی حیثیت سے خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ تو یہ کام ہے جو ان کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ تو کام بھی متعین کر دیا، ان کے مخاطبین بھی متعین کر دیے۔ اب اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کام کرنے حاصل کیا کرنا ہے؟ یعنی ہر چیز اپنا ہدف چاہتی ہے، مقصد، یعنی دنیا میں کوئی انقلاب برپا کر دینا ہے، کوئی حکومت علماء نے اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے، اس کو بھی بیان کر دیا اس آیت میں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ جن تک وہ گئے ہیں وہ اپنے آپ کو پرہیزگار بنا لیں، وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں، وہ اپنے آپ کو عذاب سے محفوظ کر لیں۔ جو انذار کا مقصد ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ تو آخرت، اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیشی، اس سے ملاقات کے لیے منادی، یہی اصل میں علماء کا کام ہے۔ اب اگر یہ ساری بات ان تمام مراحل کے ساتھ واضح ہو تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ رویے پیدا ہو جائیں۔ یعنی یہ بات کہ ہم نے لوگوں پر حکم لگانا ہے، لوگوں پر فتوے عائد کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں کوئی سزاؤں کا اعلان کرنا ہے، ہم نے مختلف کیمپ بنا کر اس میں اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پہ رکھنا ہے، کسی پہ لعنت کرنی ہے، کسی پہ تان کرنا ہے، یہ تمام چیزیں فوری طور پر نکل جائیں۔ لوگوں کے داروں سے نکالنے کے فیصلے دینے ہیں اسلام میں نہیں۔ یعنی یہ جو سب چیزیں ہیں ان کا کوئی تعلق پھر آپ سے نہیں، آپ کا کام خبردار کرنا ہے۔ آپ اصل میں قیامت کے منادی ہیں، آپ کو اس جگہ کھڑا ہونا ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں اور یہ کہیں کہ سمعنا منادی ینادی للایمان، ہم نے ایک پکارنے والے کو پکارتے ہوئے سنا ہے، وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ تو اصل میں یہ کام ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہماری قوم ہے، اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، اربوں کی تعداد میں اس وقت دنیا بھر میں مسلمان ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ، کسی کی تربیت ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، پھر یہ کہ ایک دوسری تہذیب کا غلبہ ہو گیا۔ مسلمان اس وقت دنیا کے اندر ایک مفتوح قوم ہے، فاتحین کے بنائے ہوئے نظم کے اندر رہ رہے ہیں۔ فاتحین کو جو کچھ پس منظر میں ملا ہے اس میں سائنسی علوم ہیں، اس میں سماجی علوم ہیں، بہت بڑے ادارے بن گئے ہیں، ایک تازہ نیا فکر وہ لے کر میدان میں آ گئے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں ہماری نسلیں متاثر ہو جاتی ہیں، ہمارے بچے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بہت سی چیزوں میں۔ تو اگر کوئی سچا عالم ہو دین کا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ وہ دھمکیاں دے گا، وہ یہ کہے گا کہ زبان بند کرو، وہ یہ کہے گا کہ میں فتویٰ لگاتا ہوں، وہ یہ کہے گا ہم تمہیں امت سے نکالتے ہیں۔ آپ اس وقت غور کر کے دیکھ لیں، آپ کے اپنے ملک میں
آپ کے اپنے دیہات میں، اور میں جانتا ہوں دیہات تک کو جانتا ہوں، ایسے لوگ ملیں گے کہ جو الحاد کے علمبردار ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کے بارے میں مطمئن نہیں رہے، جو دین کے بارے میں گریزاں ہیں، لیکن چونکہ ظاہر ہے مسلمانوں کے معاشرے میں ہے تو اس وجہ سے وہ اپنا ایک معاشرتی بھرم قائم رکھتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کو تان و تشنیع نہیں کرنی، بلکہ ان کو اپنی قوم کے فرد سمجھ کر دین کی طرف بلانا ہے، ان کی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے، یہ اہتمام کرنا ہے کہ ملائمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ انہیں پکاریں۔ ہمارا کوئی بچہ غلطی کرے گا، ہماری کوئی بیٹی غلطی کرے گی، تو ہمارے اندر سچی دعوت کی اسپرٹ ہونی چاہیے۔ اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ خبردار کرنے کا انداز ہونا چاہیے، یعنی جو پیغمبروں کا انداز ہے تو علماء کرام کو وہی اپنانا چاہیے۔ ہمارے ہاں ہوا یہ کہ ایک لمبے عرصے تک جب مسلمانوں کی بڑی حکومت قائم ہو گئی، اور آپ جانتے ہیں کوئی 1000 سال تک مسلمان دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت رہے ہیں، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دور بھی مسلمانوں نے دیکھا جب وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، ایک سپر پاور کی حیثیت ان کو حاصل تھی۔ اس میں جو قضاء کا نظام بنایا گیا، یعنی جس طرح آپ جب بھی کوئی حکومت قائم کرتے ہیں یا سلطنت قائم کرتے ہیں تو اس میں ایک جوڈیشری بناتے ہیں، قضاء کا نظام بناتے ہیں۔ ہمارے ہاں علماء کی بہت بڑی تعداد اس سے متعلق رہی ہے۔ تو قضاء میں تو آپ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، حکم لگا رہے ہوتے ہیں، سزا دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ذہن بن گیا ہے۔ اور چونکہ اب بھی جو نصاب انہیں پڑھایا جاتا ہے وہ اصل میں فتوے ہی کا نصاب ہے۔ آپ دیکھیں نا، اعلیٰ ترین منصب کیا ہے؟ مفتی، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ ترین منصب کیا ہے؟ منذر۔ سبحان اللہ۔ تو باتیں ہی دو بالکل الگ ہو گئی نا، یعنی آپ فتویٰ دیتے ہیں، آپ ورڈکٹ دیتے ہیں، آپ قاضی کا حکم لگاتے ہیں، یہ تو اس وقت ہے جب آپ کے پاس کوئی اختیار ہے، آپ کسی جگہ پر بٹھا دیے گئے ہیں، آپ نے مجرموں کو سزائیں دینی ہیں، آپ نے کوئی احتساب کا کام انجام دینا ہے۔ وہ دنیا چلی گئی، اس کے احوال چلے گئے، آپ کو اپنے اصل کام پر آنا ہے، اور اصل کام کیا ہے؟ لوگوں تک خدا کے دین کی دعوت پہنچانا اور انہیں خبردار کرنا۔ خان صاحب سبحان اللہ کہوں گا میں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر اتنے بڑے مسائل، اتنے بڑے سوالات کے جوابات پوشیدہ ہیں، پنہا ہیں، موجود ہیں۔ ہماری نظر نہیں پڑتی کہ ایک ایک لفظ ایک پورے کے پورے سوشل پرابلم کو ایڈریس کر رہا ہے اور اس کا حل بھی بتا رہا ہے۔ میں کچھ ضمنی چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تفقہ فی الدین لازمی تقاضا ہے، علماء نے ظاہری بات ہے ایک فوکسڈ اسپیشلائزیشن کرنی ہے۔ کہا یہ جاتا ہے بالعموم کہ تفقہ فی الدین کا بھی ایک طریقہ کار، ایک منہج متعین کر دیا گیا۔ مثلا ہمارے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ دین کے عالم ہیں تو درس نظامی آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ دین کے عالم ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا عہد کی تبدیلی سے، زمانے کے بدلتے حالات سے، تاریخی عمل سے تفقہ فی الدین کے تقاضے اور چیلنجز بھی کیا بدلتے رہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو دین کا علم ہے، بلکہ دین کا علم کیا معنی، ہمارے ہاں تو دنیوی علوم بھی ایک لمبے عرصے تک اس طرح پڑھائے جاتے تھے کہ لوگ ابتدائی تعلیم اپنے گھر والوں سے پا لیتے تھے، اپنے قریب کی مسجد سے پا لیتے تھے۔ میں نے خود اس زمانے میں، آپ دیکھیں نا، آج سے آپ کہہ لیجئے کوئی 60 سال پہلے، یعنی میں نے خود ایک بڑے دور دراز گاؤں میں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگل اور بار کا گاؤں ہے، وہاں کی ایک چھوٹی سی مسجد میں اپنے والد کی خواہش پر جب جا کر یہ پوچھا کہ کیا میں عربی فارسی پڑھ سکتا ہوں، تو وہاں وہ مولوی صاحب موجود تھے جو اس پوزیشن میں تھے کہ مجھے پڑھانے لگ جائے۔ یعنی یہ صورتحال تھی ہمارے معاشرے کی۔ یہ حقیقت ہے کہ مسجد اور مکتب سے ہمارے ہاں تعلیم شروع ہو جاتی تھی، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہات میں آپ کو ایسے لوگ مل جاتے تھے کہ جو وہاں بیٹھے ہوتے تھے، مسجد کی امامت کے سوا کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن وہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہوتے تھے۔ تو مکتبی تعلیم ہمارے ہاں بہت نیچے تک چلی گئی ہوئی۔ ٹھیک، وہ تو پھر بعد کے زمانوں میں یہ سارا نظم بالکل برباد ہو کے رہ گیا اور ہم فرقہ بندیوں کی نظر ہو گئے، ورنہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس گاؤں میں آج بھی اندازہ کرتا ہوں اپنے بعد کے علم کی بنیاد پر کہ میرے جو مولوی صاحب تھے، ابتدائی استاد مولوی نور احمد صاحب، ان کا کس مدرسہ فکر سے تعلق تھا۔ یعنی وہاں کوئی اس کا اظہار نہیں تھا، تو بچے تھے، بچے ہیں، ان کو وہ پڑھا رہے ہیں، یعنی فارسی پڑھا رہے ہیں، عربی پڑھا رہے ہیں۔ تعلیم کا ایک ابتدائی نظام یہ تھا۔ اس کے بعد لوگ یہ دیکھتے تھے کہ اب اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ان کو کسی فن یا علم میں کمال حاصل کرنا ہے، تو وہ دیکھتے تھے کہ اچھا اس وقت ہمارے ملک میں یا دور دراز علاقوں میں، بلکہ ملک کیا سرحدوں سے پار بھی دیکھتے تھے کہ کسی بڑے فن کا، کسی بڑے علم کا کوئی ماہر ہے، تو کوئی آدمی علم حیات کا ماہر ہے،
کوئی حساب اور ریاضی کا ماہر ہے، کوئی کسی اور چیز کا ماہر ہے، ایسے ہی علوم دین میں کوئی فقہ کا ماہر ہے، کوئی علم معانی کا ماہر ہے، کوئی لغت کا ماہر ہے، کوئی صرف و نحو کا ماہر ہے، تو لوگ ان لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے اور سفر کر کے جاتے تھے، ان کے پاس رہتے تھے اور اس علم میں کمال حاصل کر لیتے تھے۔ تو یہ طریقہ ہمارے ہاں رائج تھا۔ اب جس طریقے سے مختلف ادارے بنتے چلے گئے، ہمارے یہاں بھی بنے ہیں اس طرح کے ادارے، جب ادارے بنتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی باقاعدہ نصاب بنانا پڑتا ہے۔ تو یہاں پر جب ادارے بننے کا عمل شروع ہوا تو اس سے پہلے آخری زمانے میں، جبکہ مسلمانوں کی ابھی کوئی سلطنت دنیا سے ختم نہیں ہوئی تھی، مزمل ہو چکی تھی، آخری زمانے میں جو بیوروکریسی عام طور پر کام کرتی ہے اس کے لیے نصاب بنایا گیا تھا، جس کو ہم درس نظامی کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ در حقیقت ان لوگوں کے لیے نصاب بنایا گیا تھا کہ جو حکومت کے مختلف مناصب یا ذمہ داریوں میں خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ اس نصاب کے اندر جو دینی نصاب ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کے لیے سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ مولانا مناظر احسن گیلانی کی ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے نظام تعلیم و تربیت کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ در حقیقت تھا کیا، یہ دنیوی تعلیم کا نظام ہے بنیادی طور پر۔ اچھا، یعنی ظاہر ہے کہ دنیوی تعلیم، چونکہ مسلمان معاشرہ ہے، مسلمان معاشرے میں قضاء کا نظام موجود ہے، قانون، یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ ہمارے ہاں جب لوگ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ بادشاہت قائم ہو گئی، تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ جمہوریت نہیں رہی تو اب بادشاہ قانون بناتے ہوں گے، تو یہ دنیا سے بہت مختلف بادشاہتیں ہیں۔ یعنی یہ صحیح ہے کہ ملوکیت اس معنی میں قائم ہو گئی کہ اب گویا ایک خاندان کی حکومت ہے، چل رہی ہے، لیکن قانون بادشاہ کی زبان کا نام نہیں تھا۔ اچھا، قانون ہمارے ہاں علمی طور پر ترقی پذیر ہوا، جس کو ہم فقہ کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارا پورا قانون ہے۔ یعنی فقہ کا لفظ اب موجودہ زمانے میں تو بولا جاتا ہے اس بارے میں کہ جیسے کہ دین کا کوئی حصہ ہے جس کو ہم نے پڑھنا پڑھانا ہے، اس میں ظاہر ہے دین بھی زیر بحث آتا ہے، دین کا فہم بھی زیر بحث آتا ہے، لیکن اصلاً وہ ہمارے پورے معاشرے کے لیے بنایا ہوا قانون ہے، اور اس قانون کو چونکہ ایک مذہبی تقدس بھی حاصل ہو جاتا تھا تو اس کے ماہرین ایک لحاظ سے سوسائٹی کو، بادشاہوں کو اپنی حیثیت کے مطابق قانون کا پابند رکھتے تھے۔ میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں نا کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ میرے نزدیک سیاسیات میں ایمانیات کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی انسان کے بنیادی حقوق ہیں، جمہوریت ہے، قوموں کا حق خود اختیاری ہے، اور ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قانون کی حکمرانی۔ تو ہمارے ہاں ملوکیت ضرور آئی لیکن قانون کی حکمرانی بہرحال رہی۔ اچھا، یعنی کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی، اس کی مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں، لیکن اصلاً قانون، وہ تو آج بھی ہو جاتی ہے، حکمران راستے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ جو قانون کی حکمرانی ہمارے ہاں رہی ہے، اس کی ظاہر ہے کہ پوری کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اس قانون کی حکمرانی کے پہلے سے سوسائٹی بنی ہے، سوسائٹی کے ادارے بنے ہیں، ان کے لیے جو بیوروکریسی تیار کی جائے گی، یہ لوگ تیار کیے جائیں گے، یہ وہ نصاب ہے۔ ٹھیک، تو اسی نصاب کو اٹھایا گیا اور اس میں کچھ ترمیم تغیر کر کے جب انگریز یہاں آ گئے، انہوں نے اپنا بیوروکریسی کا نظام بنانا شروع کر دیا۔ اچھا، تو وہ پیرالل نظام کی جگہ جب اس نظام کو لایا گیا اور اس کو باقی رکھنے کی کوشش کی گئی تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دینی تعلیم کے لیے جو نظام اصلاً بنا ہی نہیں تھا، وہ لوگوں کے ہاں دینی تعلیم کا نظام قرار پا گیا۔ اچھا، اس کی روح بالکل مختلف ہے، اس کے مختلف پہلو دینی تعلیم کے لیے ناموزونیت رکھتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے وہ ادارے قائم کیے، وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتے تھے، وہ اسلام کا بڑا درد رکھتے تھے، وہ ایک بڑے جہاد سے گزرے تھے، انہوں نے ایک بہت بڑا انقلاب دیکھا تھا، حکومت چلی گئی، ساری چیزیں بالکل ختم ہو گئیں، وہ ادارے ختم ہو گئے، وہ دنیا ختم ہو گئی، تو انہوں نے درویشی کے ساتھ یہ ادارے قائم کیے، اور چونکہ اس کے ساتھ وہ تعلیم دینے کے ساتھ تربیت بھی کرتے تھے، لوگوں کے اندر دینداری بھی پیدا کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بیوروکریسی کو تیار کرنے والا جو نظام تھا وہ اصل میں علماء تیار کرنے کا نظام بن گیا۔ ٹھیک، جبکہ بار بار یہ توجہ دلائی جا چکی ہے کہ اصلاً دین کا علم اگر آپ کہتے ہیں تو وہ اختصاص کا علم ہے، اس کی پداہ ہی اس وقت ہونی چاہیے جب کوئی طالب علم بنیادی تعلیم حاصل کر لے۔ تو آج کے زمانے میں یہ بات بالکل طے ہو گئی ہے، اور قدیم زمانے میں بھی یہی ضرورت تھی کہ کم و بیش 12 سال کی تعلیم وسیع بنیاد دینی چاہیے، یعنی جو براڈ بیس ہو، جس میں لوگ وہ ساری سکلز اپنے اندر پیدا کریں جو آگے جا کے انتخاب میں ان کی معاون ہو سکیں۔ جب وہ اس مرحلے سے گزر جائیں تو پھر اپنے انتخاب سے، اپنے چوائس سے 12 سال کی تعلیم پا کر پھر یہ طے کرے کہ اب انہیں کیا بننا ہے۔
اگر وہ طے کرتے ہیں کہ انہیں عالم بننا ہے تو ان کے لیے ادارے ہونے چاہیے. جیسے ہی آپ وہاں جائیں گے تو آپ دیکھیے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ سیکھی جا چکی ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے وہ علوم سکھانے ہیں جن کا تعلق خالص دین سے ہے، یا دین کے ساتھ دنیا کو جاننے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. سوشل سائنسز ہیں، سوشل سائنسز ہے، یا اسی طرح فلسفے کی تاریخ ہے یا سائنس کی تاریخ ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مقابل میں کیا دنیا کھڑی ہے. وہ جو کہا گیا نا کہ دین کا ایک سچا عالم بصیرم بے زمانے ہی ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کی بصیرت رکھتا ہے. تو زمانے کی کتنی بصیرت ان کو وہاں پہنچانی ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ان علوم کے آخری درجے کے ماہر نہیں ہوں گے، لیکن ان کو بصیرت ہونی چاہیے کہ دنیا کیا ہے، جس دنیا میں ہم اس وقت جی رہے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں، ان میں علوم نے کیا صورت اختیار کر لی ہے، ہمارے مقابل میں کون کون سے معاشرتی علوم، کون سے سماجی علوم وجود میں آ چکے ہیں، وہ کن کن چیزوں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اس کا ایک بڑا گہرا علم ان کو ہونا چاہیے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کر نصاب بھی بننا چاہیے نئے طریقے سے. اور اگر کچھ اپنے طور پر لوگ تعلیم حاصل کریں تو ان کو بھی اپنے لیے یہی طریقہ بھی اختیار کرنا چاہیے. اور یہ تعلیم کا نظام جو ہے صرف ایک اصلاح چاہتا ہے، اور وہ اصلاح یہ ہے کہ 12 سال کی براڈ بیس تعلیم ہر شخص کی ضرورت ہے، وہ اس کا بنیادی حق ہے. وہ اس کو پانے کے بعد ہی کسی دینی مدرسے کا رخ کرے یا ڈاکٹر بنانے والے کسی کالج کا رخ کرے. اس سے پہلے یہ اجازت نہیں دینی چاہیے. معاشرے کو روکنا چاہیے اس کو. تو یہ بنیادی غلطی ہے جس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ایک خاص طرح کے نصاب سے گزرنے کے بعد، ایک مخصوص ماحول میں رہنے کے بعد، جو اصلاً اس مقصد کے لیے تھا ہی نہیں، جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ پھر صرف فتویٰ دیتے ہیں. ٹھیک، ان کے ہاں دعوت، ان کے ہاں دین کی بصیرت، ان کے ہاں دین کی دعوت کے لیے بیداری، ان کے ہاں وہ خلوص، وہ جو ایک نیت کی پاکیزگی ہے، وہ شخصی لحاظ سے تو پائی جا سکتی ہے، لیکن وہ نظم اور وہ سارا نظام اس کو پیدا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے. ہم سب بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ جب معاشرے میں ایک شخص نکل کے اسلام کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے جو اسلام کا ابتدائی تشخص سامنے آتا ہے وہ علماء ہی کے روپ میں سامنے آتا ہے. جو نکات آپ نے بتائے، میں تھوڑا سا ایک بات مزید آپ سے چاہتا ہوں، آپ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو آپ نے فرمایا، یہ خلوص، یہ دعوت اور اصلاح کا جذبہ ایک متاع درد و سوز، لوگوں کی آخرت کو سنوارنے کی ایک جدوجہد، کوشش، صحیح کاوش، اس میں سرگردہ ہونے چاہیے علماء. بہت سارے ہمیں نظر آتے ہیں، بعض لوگ اس کی طرف توجہ بھی دلاتے ہیں. گزشتہ دنوں میں نے کچھ چیز پڑھی کہ ایک عالم سے پوچھا گیا کہ یہ جو تارک نماز ہے اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے فرمایا، محمد الغزالی بڑے معروف عالم ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو مسجد میں لے جاؤ اپنے ساتھ. اس طرح کی چیزیں. لیکن ہمارے معاشرے میں، بالخصوص پاکستان کا کلچر میں بات کروں گا، ایک اطلاقی مثال آپ کے سامنے رکھ کے، ہمارے ملک کی ایک شناخت ہے، ایک بچی ہے، اس کے ساتھ پاکستان میں ظلم ہوا، بیرون ملک چلی گئی، ایک انٹرویو چھپا ان کا، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ بات کیا کہتے ہیں، اس سے قطع نظر میں آپ سے سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے اگر کوئی غلط بات بھی کی ہو تو علماء کی کیا ذمہ داری ہے، ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ہم نے دیکھا جلسے جلوس، سڑکوں پہ موب کلچر، پتلے جلائے جا رہے ہیں اور تہمتیں اور گالیاں دی جا رہی ہیں. دین کیا کہتا ہے کہ اس موقع پہ علماء کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ اس بچی نے ایک ایسی بات کہی کہ جو بات ہمارے دین کی ہدایات کے خلاف ہے. ٹھیک، یہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ صرف اس بچی کی زبان پر نہیں آئی. آپ اگر تھوڑا سا حوصلہ کر کے اپنے تعلیمی اداروں میں جائیں، اپنے نوجوانوں سے بات کریں، تو دسیوں لوگ آپ کے سامنے یہ سوال رکھتے ہیں. ٹھیک، یہ سوال دور جدید نے پیدا کر دیے ہیں. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہماری طرف سے محبت کی ایک آواز اٹھتی ہر طرف سے کہ وہ ہماری بچی ہے، اس کو غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم اس کو بتائیں گے، اسے سمجھائیں گے، اس کے سامنے دین کی دعوت رکھیں گے. تو دین کی دعوت، درد مندی، محبت، عزت کے ساتھ اس کو خطاب کرنا، یہ ہوتا ہی کبھی نہیں. اصل میں ہم اس کے پیچھے یا تو کسی سازش کا سراغ لگائیں گے، یا اس کو کسی کا ایجنٹ قرار دیں گے، کوئی بھی ہو، کسے باشد، اور یا یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اس کیمپ میں دھکیلیں اور اس کے مقابل میں ایک دوسری احتجاجی قوت پیدا کریں. ٹھیک، یہ ہمارے ہاں کا مسئلہ ہے. یعنی ہم در حقیقت شناخت کے بحران میں مبتلا قوم ہے، اور اس کے بعد یہ ساری حرکتیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں. یعنی وہ درد مندی، وہ خلوص، وہ بات جو حضور نے فرمائی کہ ان دین و نصیحہ، یعنی اس کو کہیں قریب بھی آپ نہیں دیکھتے.
تو دعوت کی اسپرٹ ہی بالکل ختم ہو کر رہ گئی ہے کہ ہمارے دانشور، ہمارے پروفیسر حضرات، ہمارے اساتذہ، ہمارے علماء جب دیکھیں اور غور کریں اس بات کے اوپر کہ ہمارے بچے آخر دین کے معاملے میں، ہماری معاشرت کے معاملے میں، ہماری تہذیب کے معاملے میں، ہماری روایات کے معاملے میں ان غلط فہمیوں کا شکار کیوں ہو رہے ہیں، اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو وہ ایک سچے دائی بنیں گے. یعنی وہ پکاریں گے لوگوں کو، وہ راستے نکالیں گے، وہ اس طرح کی چیزوں کو پبلک کرنے کی بجائے یہ کوشش کریں گے کہ اپنے کسی بچے کو دھکیل کر غیروں کے کیمپ میں نہ ڈال دیں، بلکہ اس کو محبت سے اپنی طرف کھینچیں. تو یہ محبت کی زبان جو ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں. محبت کی زبان اصل میں دعوت کی زبان ہوتی ہے، اور یہ پیغمبروں نے جو ہمارے سامنے چیز رکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زبان بولو، اس طرح دعوت دو. کسی نے آگے سے کوئی بدتمیزی کر دی ہے، آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا ہے، ایک سوال پیدا ہوا ہے، ایک بچی اب شعور کی عمر کو پہنچ رہی ہے، اس نے ایک سوال کو سوال کی حیثیت سے سامنے رکھ دیا کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے. اب آپ نے یہ بات سنی، سننے کے بعد آپ میں تڑپ پیدا ہونی چاہیے تھی کہ اب کہیں ہم دھکیل کے اس پورے کے پورے تصور کو اس تہذیب میں نہ ڈال دیں کہ جو ہمارے تصورات اور ہمارے نقطہ نظر اور ہمارے چیزوں کو دیکھنے سے بالکل مختلف ہے. تو یہ تڑپ پیدا ہونے کی بجائے ہم فوراً کیمپ میں آئے اور ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے بلی تھیلے سے باہر آ گئی. تو یہ اصل میں وہ ذہنیت ہے کہ جس ذہنیت میں ہم پلتے بڑھتے، کیمپس میں لوگوں کو ڈالتے، نام رکھتے ان کا، یعنی مسلمانوں کے اندر سے یہ لبرل ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے. اللہ کا شکر کریں کہ یہ 22 کروڑ جو ہیں کسی بھی وجہ سے، یا 23 کروڑ یا 1 ارب یا 1.5 ارب مسلمان کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، ایک آدمی اگر مثال کے طور پر کسی دوسرے مذہب میں ہے تو آپ کے لیے اس کو یہاں تک لانا کہ وہ اپنے آپ کو اس دوسرے مذہب کے بجائے آپ کی شناخت میں متعارف کرائے، یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. کوئی آسان ہے موجودہ زمانے میں؟ تو یہ تو آپ کے یہاں پیدا ہو گئے ہیں، آپ کے ہاں موجود ہیں. ان کے ساتھ آپ وہ چیز پیدا کیجئے جو سینے کے اندر سے محبت کا زمزم بن کے پھوٹے، اور ان کو قریب لائیے اور اس کے بعد ان کے اشکالات کو دور کریں. اس میں وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دائی ہوں گے، اپنی فطرت میں دائی، اپنی زبان میں دائی، اپنے اسلوب میں دائی، جو استدلال کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بات کریں گے، جس کو قرآن نے کہا ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. دیکھیے کتنی خوبی کے ساتھ پوری کی پوری حکمت عملی بیان کر رہی ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. اچھی نصیحت کا اسلوب اختیار، موعظۃ حسنہ، یہ حسنہ کا لفظ کیوں استعمال کیے؟ تلخی نہ ہو، فتویٰ نہ ہو، دوسروں کو دھکیلنے کا طریقہ نہ ہو، ترشی نہ ہو، طنز نہ ہو، تعریض نہ ہو. یہ اسی لیے کہا ہے نا موعظہ حسنہ کا اسلوب اختیار کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر کسی جگہ تھوڑی بحث بھی پیدا ہو جائے تو بحث مباحثے کا خوشگوار ماحول میں اہتمام کرو، یعنی ایسا ماحول ہو. ہمارے ہاں بدقسمتی کیا ہے، وہ یہ کہ دین کی دعوت بھی ہمارے ہاں یا ڈیبیٹ میں سامنے آتی ہے، یا مناظرے میں سامنے آتی ہے، یا ایک دوسرے کو چیلنج کرنے میں سامنے آتی ہے. کوئی دین کا طالب علم پیدا ہو جائے، چلیے کوئی طالب علم آج کے زمانے میں کسی جگہ بیٹھ کے لوگوں کو دین بتا رہا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کے علم میں کمی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کی بصیرت میں کمی ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے کچھ چیزیں غلط، تو آپ کا ربط بڑھانے کا انداز ہونا چاہیے. ہم فوری طور پر یہ طے کرتے ہیں اس کو کس کیمپ پہ رکھنا ہے، اس پر کیا الزامات لگانے ہیں، اس کو کس طرح استخفاف اور استہزاء کا نشانہ بنانا ہے، اس کو یہاں سے دھکیل کر کس طریقے سے لوگوں کو باور کرانا ہے کہ یہ تو اصل میں ایک گمراہ آدمی ہے. یہ وہ ذہنیت ہے جس ذہنیت نے علم کی سچی دردمندی اور دین کا سچا اخلاص یہ مفقود کر کے رکھ دیا. ہم سب بہت ہی اہم بات ہے، خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. کنکلوڈنگ چند میں ریمارکس چاہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ جو آپ نے فرمایا ہوا تو پھر اس کا ایک نتیجہ بھی عملی صورت میں معاشرے میں نکلا کہ لوگوں کے دلوں میں جو حقیقی محبت، حقیقی احترام، مثلا ہم سائنسدانوں کو اپنی پلکوں میں بٹھاتے ہیں، ہمارے سروں کا تاج بنتے ہیں، آنکھوں کا سرما اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، باقی جو فنون کے ماہرین ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مذہبی طبقہ احترام ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کہیں جلسہ کر کے، کہیں ریاست میں سٹیک ہولڈر بن کے، کہیں اسٹریٹ پاور دکھا کے. حقیقی احترام ایک بندہ مومن میں، ہم مسلمان ہیں تو جس طرح پیغمبر کا ہے، اس طرح اس کی کتابوں کا ہے، تو اس کی کتابوں کے ورثاء کا بھی ہونا چاہیے. احترام بھی مفقود اور زائل ہو گیا، کہ اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ یقیناً یہی ہے، یہ ہمارا رویہ ہے جس نے اس کو ختم کر دیا. اور میں ایسے عرض کروں کہ اس میں چند چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ہم نے جس وقت ہم دین کے عالم بن جاتے ہیں، اپنا لباس، اپنا رہن سہن لوگوں سے بالکل ہی مختلف کر لیا.
جبکہ پیغمبروں کی تاریخ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی قوم کے شرفاء کا لباس پہنتے ہیں، اسی طرح رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی مخصوصی ابا کبا نہیں ہوتی ہے۔ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ عرب کے شرفاء جو لباس پہنتے تھے یا جو آپ نبوت سے پہلے پہنا کرتے تھے، آپ پوری سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، ادنا تبدیلی بھی آپ نے نہیں کی اس میں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اس طرح الگ کر لیں گے اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دیں گے کہ آپ کوئی بالکل الگ مخلوق ہیں، جب بات کریں گے فتوے کی زبان میں بات کریں گے، آپ ایک کیمپ بنا کر کھڑے ہو جائیں گے، اور یہاں تو یہی نہیں ہے کہ صرف مذہبی لوگوں کا کیمپ ہے، پھر اس کیمپ کے اندر ہزار کیمپ، یعنی یہ فلاں فرقے کا ہے، یہ فلاں گروہ کا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ علم اپنی ذات میں قابل عزت نہیں رہا، جبکہ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں علاج کرانے کے لیے، تو آپ بے خود اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ایک آپ گھنٹے اس کا انتظار کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وقت ملے، آپ کے ساتھ التفات سے بات ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کسی فن کے جو اہل علم ہیں وہ اپنے علم سے، اپنے استدلال سے، اپنی شفقت سے، اپنی محبت سے، اپنی ملائمت سے لوگوں کی طرف رجوع کریں، اس سے فطری احترام پیدا ہوتا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ جو ہمارے وہ اہل علم تھے جو آج سے یہی اس پچھلے 100 سال کے اندر جنہوں نے یہ ساری بنیادیں رکھی ہیں، آپ کسی طبقہ فکر سے ان کو اٹھا لیں، وہ انہی خصائص کے حاملین تھے، ان کے پاس لوگ اسی طرح جاتے تھے۔ یعنی ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ اگر آپ دلی کے علماء کے بارے میں بات پوچھیں، جیسے کہ شاہ ولی اللہ ہیں، جیسے کہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کے بعد بھی بہت سے اہل علم ہیں جن کے میں نام لے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لوگ یعنی شاعر جاتے تھے، ادیب جاتے تھے، وہ بعض موقعوں کے اوپر ان کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور ایک محبت کی فضا میں ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کرتے تھے۔ جیسے جیسے آپ نے سوسائٹی سے اپنے لباس میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے اسلوب میں، اپنی بات میں، اپنے انداز میں، اپنی زبان تک میں ان کے الگ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد آپ سے اگر کچھ صادر ہوتا ہے وہ دیکھیے محاورہ بن گیا کہ مکے سے جو خبر آتی ہے وہ ایسی ہی آتی ہے۔ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ جو دین کی حقیقی بات ہے وہ اصل میں جس چیز کا تقاضا کرتی تھی کہ سچا تفقہ ہو، دین کی سچی بصیرت ہو، اور آپ اپنی قوم کو محبت اور خلوص کے ساتھ انذار کریں، اور آپ کے ساری گفتگو کا ہدف کیا ہو کہ یہ نہیں کہ آپ کو دھکیل کے فلاں کیمپ میں فلاں آدمی کو ڈالنا ہے یا اس کا استخفاف کرنا ہے یا اس کی حقیقت واضح کرنی ہے، نہیں، لعلہم یحذرون، تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچیں۔ اور یہ دعوت اس وقت تک برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس آیت کو اپنی حکمت عملی کا موضوع نہ بنائیں کہ لوگوں میرے راستے کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن۔ اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو سنا دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور اس کا مدعا بھی واضح کر۔ ہم سب جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے۔ بہت سارے موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں دین حق کے زیر عنوان۔ غامدی صاحب کی کتاب میزان کے دوسرے مقدمے میں ایک ترتیب سے مذہب اسلام کی پوری تصویر کو ہم جان رہے ہیں، لیکن آج کی نشست میں ایک بہت ہی اہم پہلو جس کی طرف بڑی دردمندی اور بڑی درد و افسوس کے ساتھ غامدی صاحب نے توجہ دلائی، وہ یہ کہ معاشرے میں دین کی دعوت لے کے جو طبقہ اٹھتا ہے ان کے رویے ہیں، ان کے ایسے افکار، ان کے مزاج، ان کی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لوگ مذہب تک سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں وہ کیا ہدایت نامہ ہے، وہ کیا لاہ عمل ہے جو اہل علم علماء کو پیش نظر رکھنا چاہیے؟ بہت ہی زیادہ اہمیت کی یہ باتیں ہیں، اور دعا ہے کہ لوگ اس کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔